جب 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تو ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی نے نہ تو اس کی کھل کر مخالفت کی اور نہ ہی کھلی حمایت۔ شاہ سمجھتے تھے کہ ایک غیر عرب اور مغرب نواز ریاست ایران کے لیے اسٹریٹجک طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی کھلم کھلا حمایت کی گئی تو عرب دنیا سخت ناراض ہو جائے گی۔ اسی توازن کے تحت ایران نے 1950 میں اسرائیل کو باضابطہ تسلیم کیے بغیر تل ابیب میں ایک تجارتی مشن قائم کر دیا۔ یہ ترکیہ کے بعد کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ پہلا عملی رابطہ تھا۔ 1951 میں جب محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تیل کی صنعت کو قومیانے اور برطانوی اثر ختم کرنے کی کوشش کی۔ مصدق اسرائیل کو مغربی سامراج کا نمائندہ سمجھتے تھے، اسی لیے اس دور میں تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ لیکن 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ہونے والی بغاوت کے بعد مصدق کی حکومت ختم کر دی گئی اور شاہ کو دوبارہ مکمل اختیار مل گیا۔ اس کے بعد ایران نے نہ صرف مغرب ممالک بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوبارہ قریبی تعلقات استوار کر لیے۔ ایران اور اسرائیل کا خفیہ منصوبہ ٹریچرس الائنس دی سیکرٹ ڈیلنگز آف اسرائیل ایران اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس نامی کتاب کے مطابق 1950 کی دہائی کے آخر تک ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ اسٹریٹجک تعاون وجود میں آ چکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر کے جمال عبد الناصر عرب دنیا کے لیڈر بن کر ابھر رہے تھے اور سوویت یونین کا اثر بھی بڑھ رہا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اسرائیل کو عرب دنیا کے گرد موجود غیر عرب ممالک یعنی ایران، ترکیہ اور ایتھوپیا کے ساتھ اتحاد بنانا چاہیے۔ عرب ممالک اسرائیل کو تیل دینے سے انکار کر رہے تھے، جبکہ اسرائیل کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایران اور اسرائیل نے مل کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ 1956 کے بعد ایاد سے بحیرہ روم تک ایک تیل پائپ لائن بنائی گئی تاکہ نہر سوئز پر انحصار کم ہو۔ یہ منصوبہ انتہائی خفیہ تھا اور صرف 100 دن میں مکمل کیا گیا۔ اگرچہ دونوں ممالک نے کبھی اسے کھلے عام تسلیم نہیں کیا، مگر یہ بات عرب دنیا میں کھلا راز بن چکی تھی۔ 1979 تک اسرائیل اپنی تقریباً 70% تیل کی ضرورت ایران سے پوری کرتا رہا۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے ایران کو کیا دیا؟ اس دور میں اسرائیل ایران کو اسلحہ فروخت کرتا تھا، ایرانی فوجی ساز و سامان کی مرمت میں مدد دیتا تھا